آپ ان حروف کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے مشکل نہیں ہوگی۔ آگے نون اور خا دیکھیں اس کو، ویسے تو نون کا سرا اور طرح ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے، نون تو ہم اور طرح لکھتے ہیں، لیکن جب خا کے ساتھ ملا تو نون کی شکل بدل گئی، نون ایک ڈنڈی کی طرح اوپر سے ہو گیا۔ ویسے تو نون یوں ہوتا ہے، لیکن جب وہ خا کے ساتھ ملا تو اوپر سے یوں ڈنڈا بن گیا۔ میرے خیال اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو نون یوں ہے، لیکن جب خا کے ساتھ ملا یہ خا ہے آگے، جب نون کے ساتھ ملا تو یہ نون اوپر سے یوں آ جائے گا، لیکن نون کی شکل بالکل بدل گئی ہے۔ پہلے نون یوں تھا، خا کے ساتھ ملا تو اس کی حالت بدل گئی۔ ایسے یا اور ہا ہے، با اور جیم ہے، اس کو با جیم پڑھنا ہے۔ یا میم ہے اور آگے با میم ہے۔ دیکھو یم اور بم، یم میں میم اور طریقے سے لکھی ہوئی ہے، بم میں میم اور طریقے سے لکھی ہوئی ہے، تو میم دونوں طریقے سے عربی میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے یم کا میم ہے یوں بھی، اور با میم کا میم ہے یہ والا میم بھی، یہ دونوں طرح میم ہے۔ ایسے نون میم، تا میم، ثا میم، با یا آگے لکھا ہوا ہے، یہ بی ہے اور اگلا یی ہے۔ آگے نی، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، نون کا چھوٹا سا سرا بن گیا، با کی بھی ایک ڈنڈی بن گئی بس، اور لام پورا لکھا ہے۔ تا نون لام، تا کی صرف چھوٹا سا سرا، نون کا بھی سرا، لام پورا۔ با یا لام، یہ اس لیے بتا رہے ہیں، کل عرض کیا تھا جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو بعض دفعہ اپنی شکل تبدیل کر جاتا ہے، جیسے نون کی میں نے شکل تبدیل کر کے دکھلائی، تو یہ ہمیں یاد معلوم ہونا چاہیے کہ جب با یا کے ساتھ ملے گی تو با کس طرح لکھی ہوگی۔ دیکھو با یا لام، آگے لکھا ہو یا کا سرا اور تا کا صرف یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل رہا ہے تو اپنی شکل بدل رہا ہے وہ۔ تا یا نون، ویسے تو تا یوں ہوتی ہے، یہ تا ہے، یہ یا ہے، یہ نون ہے، لیکن جب یہ آپس میں ملے گی یا دیکھیں کیا شکل ہے اس کی، لیکن جب اکٹھے ملیں گے تو یا ایک ڈنڈی کی شکل بن جائے گی۔ تا یا نون، دیکھیں یہاں یا کیسے، یہاں یا کیسے، یا شکل بدل گئی ہے۔ اچھا آگے یا تا نون، سا نون، جیم ہا خا تو الگ الگ ہیں۔ آگے ہا سا، یعنی ہا جب سا کے ساتھ ملا ہے تو ہا کا صرف سرا لکھا ہے ہم نے۔ خا با، جیم تا ہا تا، تحت لکھا ہو نا، آپ دیکھیں تا کی شکل اور طرح ہوگی، حالانکہ تا تو یوں ہوتا ہے تا، لیکن جب یہ ہا کے ساتھ ملی تو تا اوپر یوں ہو گئی، یہ تا یوں ہو گئی۔ یا جیم با خا تا، یہ اگلے حرف اہم ہے، یہ دیکھیں گول تا ہے اور آگے گول ہا ہے، اور اس کے بعد با کے آگے تا ہے، یا کے آگے ہا ہے، تا کے آگے ہا ہے، اور نون کے آگے تا ہے۔ اس کو دیکھیں، جو گول تا ہے، گول تا، یہ دو نقطے اوپر، یہ گول تا ہے، اس کے ساتھ جب کوئی حرف ہم ملاتے ہیں گول تا، جب اس پر آدمی وقف کرتا ہے تو ہا پڑی جاتی ہے، ویسے تا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اب آپ نے ملایا با، یہ با آگے گول تا کی شکل بدل جائے گی، یہ گول تا ہے، لیکن جب اس سے پہلے با لگی تو یہ تا اور شکل میں ہو گئی ہے، جیسے دابتن، با کے آگے گول تا ہے۔ اسی طرح یا کے آگے ہا لکھی ہوئی ہے، ہم ہا ویسے تو یوں لکھتے ہیں نا، یا یوں لکھ دیتے ہیں یا ہا یوں لکھتے ہیں، لیکن جب یہ یا کے ساتھ ملی ہے دیکھیں پھر یوں ہوگی ہے، یا اور آگے ہا، ویسے ہا یوں ہے یا یوں ہے، لیکن یا کے ساتھ ملی تو حالت اور ہوگی، تو یا کے آگے ہا لکھا ہوا ہے۔ آگے یا تا ہا، جیسے یا ہا ہے اس کو تا ہا بھی پڑھ سکتے ہیں، تا اور ہا، لیکن کبھی کبھی یوں بھی لکھتے ہیں،
یہ تا اور آگے یوں تھوڑا سا ڈنڈا نیچے بس تہ، یہ بھی تا کے آگے ہا لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ایک ہا کی شکل ہے، ڈنڈی یوں کر دینا، یہ بھی ہا ہی ہے، اور گول تا یوں تھی نا، یہ دابتن، با اور تا یہ والا تھا، کبھی یہ یوں بھی ہو جاتا ہے با اور اوپر دو نقطے، یہ بھی گول تا ہے، جیسے لکھا ہو یہاں نون تا نت لکھا ہو، نون کے آگے گول تا لکھا ہوا ہے، آگے ہا آنکھوں والی، یا ہا با، آگے با ہا الف، بی ہا، با ہا الف، با ہا میم، اب دیکھو با ہا میم میں ہا کی شکل بالکل بدل گئی ہے، یہ دیکھیں ہا تو یوں ہوتا ہے یا زیادہ زیادہ یوں ہوتا ہے، یہ جو بہم لکھا ہوا ہے با ہا میم، یہ اس نے آ کر یوں لکھا ہے، یہ ہا ہے، ہا یوں بھی لکھتے ہیں اور یوں بھی لکھتے ہیں جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یوں بھی لکھتے ہیں جیسے اردو میں لکھتے ہیں، یہ سب ہا ہے، با ہا میم، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیں کیونکہ قرآن میں پھر اس طریقے سے لکھا ہوا آئے گا، دال ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، جیم را اور خا زا، آگے بھی آسان ہے، را زا، یا را، تا زا، سین شین، سین لام، شین لام، صاد واد، طا وا، صاد با، طا با، واد الف، وا الف، عین غین حمزہ، عین زا لکھا ہوا آگے، یہ عز عین کے آگے زا ہے، حالانکہ زا تو یوں ہوتا ہے، یہ زے یوں لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسے لکھا ہے، زا کی شکل بدل دی انہوں نے، غین را، صاد عین، ہاں یہ بھی دیکھو عین کا لفظ بدلا ہوا ہے، حالانکہ عین تو یوں لکھی جاتی ہے، یہ عین یوں لکھتے ہیں، لیکن جب اس سے پیچھے کوئی حرف آئے گا نا یہ عین بدل جائے گی، مثلا اس سے پہلے جو نا سواد لگا رہے ہیں تو ہونا تو یوں چاہیے تھا یہ سواد، اور یہ آگے عین یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، جب عین سے پہلے کوئی حرف آئے گا یا غین سے پہلے تو عین اپنی شکل بدل دے گی، اب دیکھیں سواد، یہ عین یوں ہو گئی ہے، عین کی حالت بدل گئی، شکل بدل گئی، اب یہ عین یوں لکھیں گے، یوں نہیں لکھیں گے، ایسے دیکھو لکھا ہوا ہے، سواد عین، واد غین، آگے با عین دال، عین کا دیکھو یہاں بھی عین اس نے دوسرے طریقے سے لکھی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عین ہے نا اس سے پہلے با اور بعد میں دال، تو یوں ہونا چاہیے، با عین کا سرا اور دال، یوں ہونا چاہیے تھا عقل کے لحاظ سے، لیکن ایسا نہیں لکھا، انہوں نے یوں کر کے عین کی جگہ پر یہ یوں علامت بنائی ہے، دیکھیں عین یوں ہو گئی، اگر عین درمیان میں آئے تو عین کی یہ شکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے با عین دال دیکھیں، با کے بعد عین ہے، یہ عین کا سرا نہیں لکھا اس نے، عین کی حالت تبدیل کر دی، ایسے تا غائن زال، آگے ہے الف کے اوپر حمزہ، واو کے اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ، اس کے نیچے لکھا بھی ہے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، اس کو ہم نے الف نہیں پڑھنا، واو نہیں پڑھنا، یا نہیں پڑھنا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ قرآن میں آتا ہے اور پڑھنے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ الف واو اور یا لکھا ہوا ہے تو اس کو یا والے کو یا سمجھتے ہیں، جس الف کے اوپر حمزہ آئے اس کو حمزہ پڑھیں گے، جس واو کے اوپر حمزہ آئے اس کو حمزہ پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، جس یا کے اوپر حمزہ آ جائے اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس کو یا نہیں پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پر نبی، نون بے، یہ یا ہے اس کے اوپر میں حمزہ لگا دیتا ہوں، یہ ہوں گے نبی حمزہ، اگر یہ حمزہ نہ ہوتا پھر یہ ہوتا نبی، نبی ہوتا یہ، لیکن جب حمزہ آ گیا اب یہ یا ختم ہو گیا، اب یہ نبی یا نبی آخر میں حمزہ ہے، جس لفظ جیسے راس، رے الف را، رے الف را آگے سین، یہ راس لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ الف ہے، جب اس کے اوپر حمزہ آ جائے گا نا تو پھر یہ الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ ہو جائے گا، اب اس کو کیا پڑھیں گے، راس، راس حمزہ ہے یہ،
اب یہ راس نہیں ہے، اب یہ ہے راس، چونکہ الف کے اوپر حمزہ آ گیا ہے۔ ایسے ہی با واو بو، یہ واو پڑھیں گے بو، لیکن اگر واو کے اوپر حمزہ آ جائے گا تو پھر یہ حمزہ ہو جائے گا، واو نہیں رہے گا، پھر یہ ہوگا بو بو، حمزہ کی آواز آئے گی، بو نہیں ہوگا، اس لیے کہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ فا قاف واو، آگے قاف واو لکھا ہوا ہے، قاف کا سرہ لکھ دیا، فا واو، فا لکھیں تو فا کا سرہ، قاف کا آگے سرہ، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا میم دونوں طرح لکھتے ہیں، ہا میم لام میم، یہ لام لکھا ہوا ہے، لام میم، لام کا سرہ ہے اور میم کا بھی سرہ ہے، تا میم، تا میم تا، درمیان میں میم ہے نا، چھوٹا سا بس میم کا سرہ لکھ دیا، تا میم تا، بس یہ ختم ہو گیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ حروف مقطعات۔ جی جیسے واو کے اوپر حمزہ ہے اس کو جھٹکا دیتے ہیں، جیسے با پیش واو بو، یہ بو ہے، بو اگر حمزہ نہ ہو، یہ بو، واو کے اوپر حمزہ آ گیا، اب جھٹکا، بو بو، حمزہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، بو نہیں ہے، بو بو۔ راس راس راس، نبی نبی نبی، جب بھی واو کے اوپر حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ آئے تو وہ واو الف یا نہیں رہتے، وہ حمزہ ہی ہو جاتے ہیں، اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے رأسن، یہ حمزہ ہے،